ایک مجوسی تھا نا، تو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مسلمان اس کے اندر عبادت کرتے ہیں کثرت سے، اور مسلمان اب روزے کی حالت کے اندر ہے۔ ایک مجوسی تھا، تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ بازار میں گیا، اپنے باپ کے ساتھ ہے، تو مسلمانوں کے اب روزے ہیں، تو اس نے نا فوراً کھانا شروع کر دیا۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، کس لیے کہ یہ مسلمانوں کا ادب والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا مسلمان ادب کرتے ہیں، اور مسلمان اس کے اندر روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو مجوسی نے جب تھپڑ مارا نا تو کہا کہ ابا جان آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو باپ نے کہا میں نے تجھے اس لیے تھپڑ مارا ہے کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ماہ رمضان ہے، اور اس مہینے میں مسلمان روزے کی حالت کے اندر ہیں، اور آپ ان کے سامنے آپ کھا رہے ہو، آپ اپنے منہ کو ہلا رہے ہو، آپ چیزیں کھا رہے ہو، اور ان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کر رہے۔ تو آگے سے مجوسی کا بیٹا کہتا ہے باپ کو کہ ابا جان آپ بھی تو اس مہینے میں کھاتے پیتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، تو آپ بھی تو روزہ نہیں نہ رکھتے۔ تو آگے سے باپ نے کہا کہ میں کھاتا پیتا ضرور ہوں دن کو رات کو بھی، لیکن میں گھر کی چار دیواری میں رہ کر کھاتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس کے سامنے اس لیے نہیں کھاتا کہ مسلمانوں کی دل کی آزاری نہ ہو جائے، مسلمانوں کے دل کی آزاری نہ ہو، اور میں اس لیے ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر یہ کھاتا ہوں۔ جب بیٹے کو یہ جواب دیا نا تو یہ پیغام یہ دے دیا، یہ مقدس مہینہ ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر میں بھی احترام کرتا ہوں، مسلمانوں کے مقدس مہینے کا احترام کرتا ہوں۔ وہ مجوسی تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، مگر وہ رمضان کا احترام کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ مجوسی اب وہ جنت کے اندر ٹہر رہا ہے۔ تو پوچھا کہ تیرے جنت میں جانے کی کیا وجہ بنی اور کیا اسباب بنے، تیرے جنت میں جانے کے کیا اسباب بنے ہیں؟ تو مجوسی تھا اور اسلام کو تو نے قبول نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھا نہیں ہے، اب تو جنت کے اندر ٹہر رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس مجوسی نے یہ جواب دیا، وہ کہنے لگا میں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور میں نے عبادت و ریاضت نہیں کی ہے، میں نے جب مسلمانوں کے مہینے رمضان کا احترام کیا ہے، اور میں نے اس مہینے کا ادب کیا ہے، احترام اور ادب کی وجہ سے جب میرا دنیا سے جانے کا وقت تھا، میں دنیا سے جا رہا تھا، تو میرے رمضان کے ادب کرنے کی وجہ سے، اس کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر انعامات ہوئے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور جب میں نے کلمہ پڑھا دار اسلام کے اندر داخل ہوا، میرا آخری وقت تھا، میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مجھے مالا مال کر دیا۔ وہ مجوسی یہ کہتا ہے کہ میں نے رمضان کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، رمضان کے ادب و احترام کی وجہ سے رب کائنات نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، جب میں دنیا سے گیا ہوں ایمان کی دولت لے کر گیا ہوں، اور میرا ٹھکانہ اب جنت بن گیا ہے۔ پتہ چلا ایک مجوسی جو ہے جس نے بظاہر عبادت و ریاضت نہیں کی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، نماز تراویح کو ادا نہیں کیا ہے، رمضان کے روزے رکھے نہیں ہے، مگر اس نے صرف رمضان کے احترام کیا ہے، اور رمضان کے مقدس مہینے کی پاسداری کی ہے، اور اس کا احترام کیا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ جو صاحب ایمان اس ماہ مقدس کے اندر نماز بھی پڑھتا ہے، نماز تراویح کو ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، پھر اس کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا۔ ایک مجوسی کے لیے ہے تو صاحب ایمان کلمہ گو مسلمان کے لیے اس کے اندر بڑی رحمتیں ہیں،
اور بڑی برکات ہیں۔ ایک نیکی جو ہے نا، ایک نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اور باجماعت کا نماز 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نیکی نیکی ہیں، نیکی نیکی ہیں، ہر عمل کی نیکی ہے۔ اگر کسی کو تم نے روزہ افطار کرا دیا پانی کے ساتھ، وہ بھی نیکی ہے۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، وہ بھی نیکی ہے۔ رمضان مبارک شریف کے اندر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کی بے شمار نیکیاں ہیں، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، بے شمار نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اجر عطا کرتی ہے، جزا عطا کرتی ہے، وہ وحدہ لا شریک عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار عنایات کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ان احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔